سورہ بینہ۔ سورہ بینہ کا تعارف، مقام نزول۔ جمہور مفسرین کے نزدیک یہ سورت مدنیہ ہے، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ایک روایت یہ ہے کہ یہ سورت مکیہ ہے۔ آیات، کلمات اور حروف کی تعداد: اس سورت میں 1 رکوع، 8 آیتیں، 94 کلمے اور 399 حروف ہیں۔ بینہ نام رکھنے کی وجہ: بینہ کا معنی ہے روشن اور بہت واضح دلیل۔ اس سورت کی پہلی آیت کے آخر میں یہ لفظ موجود ہے، اس مناسبت سے اسے سورہ بینہ کہتے ہیں۔ سورہ بینہ سے متعلق حدیث: حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اللہ تعالی نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہارے سامنے سورت لم یکن الذین کفروا پڑھوں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، اللہ تعالیٰ نے میرا نام لیا ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں۔ یہ سن کر حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ سورہ بینہ کے مضامین: اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں یہودیوں، عیسائیوں اور مشرکوں کا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت سے متعلق موقف بیان کیا گیا ہے، اور اس سورت میں یہ مضامین بیان ہوئے ہیں۔ نمبر 1، یہودیوں، عیسائیوں اور مجوسیوں کے مذہب کا باطل ہونا بیان فرمایا گیا۔ نمبر 2، یہ بتایا گیا کہ اہل کتاب میں دین کے معاملے میں پھوٹ کس وقت پڑی اور تورات و انجیل میں انہیں دیے گئے احکام بیان کیے گئے۔ نمبر 3، کافروں کا انجام بیان کیا گیا اور بتایا گیا کہ یہ تمام مخلوق میں سب سے بدتر ہیں۔ نمبر 4، اس سورت کے آخر میں بتایا گیا کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے تو وہی تمام مخلوق میں سب سے بہتر ہیں۔ اس کے بعد ان کی جزا بیان کی گئی۔ سورہ قدر کے ساتھ مناسبت: سورہ بینہ کی اپنے سے ماقبل سورت قدر کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ قدر میں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے شب قدر میں قرآن مجید نازل فرمایا، اور اس سورت میں یہ بیان کیا گیا کتابی کافر، یہودی اور عیسائی اور مشرک اس وقت تک اپنا دین چھوڑنے والے نہ تھے جب تک ان کے پاس روشن دلیل نہ آ جائے۔ تو گویا کہ اس سورت میں قرآن مجید نازل کرنے کی علت اور وجہ بیان کی گئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة۔ ترجمہ: کتابی کافر اور مشرک اپنا دین چھوڑنے والے نہ تھے جب تک ان کے پاس روشن دلیل نہ آئے۔ لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين۔ کتابی کافر اور مشرک چھوڑنے والے نہ تھے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، یعنی کتابی کافر، یہودی اور عیسائی اور مشرک بت پرست اپنا دین چھوڑنے والے نہ تھے جب تک ان کے پاس سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جلوہ افروز نہ ہو، کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے یہ تمام لوگ یہی کہتے تھے کہ ہم اپنا دین چھوڑنے والے نہیں جب تک کہ وہ نبی تشریف فرما نہ ہو جن کا ذکر توریت اور انجیل میں ہے، اور جب وہ نبی تشریف لائے اور انہوں نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا تو ان میں سے کچھ لوگ ان پر ایمان لائے اور کچھ نے ان کے ساتھ کفر کیا۔ سورہ بینہ کی آیت نمبر 1 سے حاصل ہونے والی معلومات: اس آیت سے 3 باتیں معلوم ہوئیں۔ نمبر 1، اگرچہ اہل کتاب اور مشرکین سبھی کافر ہیں، مگر چونکہ اہل کتاب کو کسی پیغمبر اور کتاب سے نسبت ہے اس لیے ان کے احکام نرم ہیں، اور اگر یہ ایمان قبول کریں تو انہیں دگنا ثواب ملتا ہے۔ جب کتاب اور پیغمبر سے نسبت کفار کو اتنا فائدہ دے دیتی ہے تو جس مومن کو حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور قرآن سے خصوصی نسبت ہو جائے تو اس کا کیا عالم ہوگا۔ نمبر 2، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایسی قوم کو درست فرمایا کہ جس کی اصلاح بظاہر ناممکن تھی۔ نمبر 3، آسمانی کتابوں پر عمل ان کے منسوخ ہونے سے پہلے ہدایت تھا، اور ان کے منسوخ ہونے کے بعد ان پر عمل گمراہی ہو گیا۔ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ فیہا کتب قیمہ۔ ترجمہ: وہ اللہ کا رسول ہے جو پاک صحیفوں کی تلاوت فرماتا ہے، ان صحیفوں میں سیدھی باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ رسول من اللہ اللہ کا رسول ہے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے،
یعنی وہ روشن دلیل اللہ تعالیٰ کے انتہائی شاندار رسول ہیں جو کہ سب صحیفوں کے مضامین کی جامع پاک کتاب قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں۔ قرآن مجید ہر طرح سے پاک ہے کہ پاک جگہ سے پاک فرشتوں کے ذریعے پاک نبی پر آیا، پھر ہمیشہ پاک زبانوں، پاک سینوں، پاک ہاتھوں میں رہے گا، نیز ملاوٹ اور رد و بدل سے محفوظ ہے۔ نیز یہ بھی یاد رہے کہ حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تلاوت معجزہ ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مخلوق میں سے کسی سے سیکھے بغیر قرآن پڑھا اور پڑھایا، سمجھا اور سمجھایا، جبکہ ہماری تلاوت معجزہ نہیں، کیونکہ ہم حافظ، قاری اور عالم وغیرہ سے قرآن پاک کی تلاوت، قراءت، اس کے احکام اور اسرار سیکھتے ہیں۔ فیہا کتب قیمہ، ان صحیفوں میں سیدھی باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، یعنی ان صحیفوں میں حق اور عدل کی سیدھی باتیں لکھی ہوئی ہیں جو درستی اور اصلاح پر دلالت کرتی ہیں۔ وما تفرق الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءتهم البينة۔ ترجمہ، اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی انہوں نے آپس میں تفرقہ نہ ڈالا مگر اس کے بعد کہ وہ روشن دلیل ان کے پاس تشریف لائے۔ وما تفرق الذين اوتوا الكتاب، اور پھوٹ نہ پڑی کتاب والوں میں۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، اس آیت سے مراد یہ ہے کہ پہلے سے تو سب اس بات پر متفق تھے کہ جب وہ نبی تشریف لائیں گے جن کی بشارت دی گئی ہے تو ہم ان پر ایمان لائیں گے، لیکن جب وہ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جلوہ افروز ہوئے تو ان میں پھوٹ پڑ گئی، اور ان میں سے بعض آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے اور بعض نے حسد اور عناد کی وجہ سے کفر اختیار کیا۔ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة۔ ترجمہ، اور ان لوگوں کو تو یہی حکم ہوا کہ اللہ کی عبادت کریں، اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے ہر باطل سے جدا ہو کر اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، اور یہ سیدھا دین ہے۔ وما امروا الا ليعبدوا الله، اور ان لوگوں کو تو یہی حکم ہوا کہ اللہ کی عبادت کریں۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، یہاں سے یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ یہودیوں اور عیسائیوں کو تورات و انجیل میں کیا حکم دیا گیا تھا۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں کو تورات اور انجیل میں تو یہی حکم ہوا کہ تمام دینوں کو چھوڑ کر خالص اسلام کے پیروکار ہو کر اخلاص کے ساتھ اور شرک و نفاق سے دور رہ کر صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور فرض نماز کو اس کے اوقات میں قائم کریں، اور ان کے مالوں میں جو زکوٰۃ فرض ہو اسے دیں، یہ سیدھا دین ہے۔ آیت۔ وما امروا الا ليعبدوا الله سے حاصل ہونے والی معلومات۔ اس آیت سے 3 باتیں معلوم ہوئیں۔ نمبر 1، کفار اس بات کے پابند ہیں کہ وہ اسلام قبول کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ نمبر 2، دین میں عقائد اور اعمال دونوں ہی ضروری ہیں۔ نمبر 3، وہی عمل مقبول ہے جس میں خالص اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی نیت کی گئی ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور تمہارے مالوں کی طرف نہیں دیکھتا بلکہ وہ تمہارے دلوں اور تمہارے اعمال کو دیکھا کرتا ہے۔ ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها اولئك هم شر البرية۔ ترجمہ، بے شک اہل کتاب میں جو کافر ہوئے وہ اور مشرک سب جہنم کی آگ میں ہیں، ہمیشہ اس میں رہیں گے، وہی تمام مخلوق میں سب سے بدتر ہیں۔ ان الذين كفروا من اهل الكتاب، بے شک اہل کتاب میں جو کافر ہوئے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، اس سے پہلے کافروں کا دنیاوی حال بیان کیا گیا
اور اب یہاں سے کافروں کا اخروی حال بیان کیا جا رہا ہے، اور اہل کتاب کے ساتھ مشرکوں کا ذکر اس لیے کیا گیا تاکہ انہیں یہ وہم نہ ہو کہ آیت میں بیان کیا گیا حکم صرف اہل کتاب کے ساتھ خاص ہے۔ آیت ان الذین کفروا سے حاصل ہونے والی معلومات۔ اس آیت سے 4 باتیں معلوم ہوئیں۔ نمبر 1، اہل کتاب میں سے وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کو مانتے اور اس کی عبادت تو کرتے تھے، لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو نہ مانا اور ان کی عزت و توقیر نہ کی، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کافر قرار دیا، بلکہ یہاں تو مشرکین سے پہلے ان کے عذاب کا ذکر کیا۔ نمبر 2، کافر چاہے کتابی ہو یا مشرک جہنم میں ہمیشہ رہے گا، اگرچہ ان کے کفر کی وجہ سے ان کے عذاب کی نوعیت جدا ہو۔ نمبر 3، کفر جہنم میں داخل ہونے کا یقینی سبب ہے۔ نمبر 4، کافر اگرچہ کتنی ہی بڑی کوئی خدمت انجام دے رہا ہو، وہ بدتر ہی ہے۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البرية۔ ترجمہ، بے شک جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے وہی تمام مخلوق میں سب سے بہتر ہیں۔ اولئك هم خير البرية، وہی تمام مخلوق میں سب سے بہتر ہیں۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، اس آیت سے معلوم ہوا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے تو وہ فرشتوں سے بھی افضل ہیں، کیونکہ تمام مخلوق میں فرشتے بھی داخل ہیں۔ البتہ اس میں تفصیل یہ ہے کہ انسانوں میں سے جو حضرات نبوت و رسالت کے منصب پر فائز ہوئے وہ تمام فرشتوں سے افضل ہیں، جبکہ فرشتوں میں جو رسول ہیں وہ اولیاء اور علماء سے افضل ہیں، اور اولیاء و علماء عام فرشتوں سے افضل ہیں، جبکہ عام فرشتے گناہ گار مومنین سے افضل ہیں، کیونکہ فرشتے گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں۔ جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه۔ ترجمہ، ان کا صلہ ان کے رب کے پاس بسنے کے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اس سے راضی ہوئے۔ یہ صلہ اس کے لیے ہے جو اپنے رب سے ڈرے۔ جزاؤهم عند ربهم، ان کا صلہ ان کے رب کے پاس۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، یعنی جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے ان کا صلہ ان کے رب عز و جل کے پاس بسنے کے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ عز و جل ان کی اطاعت اور اخلاص سے راضی ہوا اور وہ اس کے کرم اور اس کی عطا سے راضی ہوئے۔ یہ عظیم بشارت اس کے لیے ہے جو دنیا میں اپنے رب عز و جل سے ڈرے اور اس کی نافرمانی سے بچے۔ آیت جزاؤهم عند ربهم سے حاصل ہونے والی معلومات۔ اس آیت سے 4 باتیں معلوم ہوئیں۔ نمبر 1، دنیا کی نعمتیں نیک لوگوں کی حقیقی جزا نہیں، اگرچہ اللہ تعالیٰ نیکیوں کے صدقے ان سے بھی نواز دے۔ نمبر 2، دنیا منزل ہے اور جنت اصلی مقام ہے۔ نمبر 3، جزا کے لیے جنت میں داخل ہونے کے بعد نہ وہاں سے نکلنا ہے اور نہ موت کا آنا ہے۔ نمبر 4، ہر ولی اور بزرگ کو رضی اللہ تعالی عنہ کہہ سکتے ہیں۔ یہ لفظ صحابہ کرام کے ساتھ سے خاص نہیں، اس آیت میں یہ مضمون صاف موجود ہے۔ صدق اللہ العظیم۔